گردن میں پھندا سخت ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں حلقوں سے باہر نکلنے کے لیے زور لگانے لگی تھی۔ منہ کا لاب جھاگ بن کر ہونٹوں کے کونوں پر جمنے لگا تھا۔ موت اور زندگی کے درمیان چند لمحوں کا فاصلہ اب باقی رہ گیا تھا۔ دم نکلنے سے پہلے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے شاخ کو دیکھا جس میں وہ لٹکا دیا گیا تھا۔ وہ ہرا بھرا نیا نیا جوان ہوا ایک درخت تھا۔ سڈول تنا، گھنی گھنی اجلی اجلی پتیاں، لچکیلی اور شاداب شاخیں۔ جس وقت اس کا بھاری بھرکم جسم شاخ میں لٹکایا گیا تھا اور اس کے بوجھ سے شاخ ہوا میں اوپر نیچے جھولی تھی اور اس کا لٹکا ہوا جسم رسی کے سہارے اوپر نیچے ہوا تھا اور تلوے ایک بار زمین سے چھو گئے تھے تو اس کے کانوں میں درخت کی شاخ سے ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ جن قزاقوں نے اسے لٹکایا تھا وہ سب اپنے تنو مند اور مچلتے ہوئے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر اپنے راستے پر ہو لیے تھے۔ اس نے ابلتی ہوئی آنکھوں سے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑتی ہوئی گرد کو ایک پل کے لیے دیکھا تھا اور پھر اسے لچکتی ہوئی شاخ کی چرچراہٹ نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے، جن میں ابھی بصارت کی آخری کرن باقی تھی، اس جھولتی ہوئی شاخ کو دیکھا تھا۔ شاخ بہت موٹی نہ تھی اور اس کی لچک سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کے بوجھ کے پہلے جھٹکے پر کچھ چوٹ کھا گئی ہو۔ وہ اس طرح جھول رہی تھی جیسے اب ٹوٹی اور تب ٹوٹی، لیکن دماغ کے کسی گوشے میں وہ اس بات سے بھی باخبر تھا کہ چوٹ کھائی ہوئی شاخ نرم تھی، گیلی تھی۔ اس کی تازگی کے سبب شاخ کے سارے ریشے ریشم کے دھاگوں کی طرح آپس میں مل کر مضبوط ہو چکے تھے۔ اگر وہ شاخ سوکھی ہوتی تو ریشے جگہ چھوڑ دیتے، لچکتے نہیں، ٹوٹ جاتے، اور حقیقت صرف اتنی تھی کہ شاخ صرف اس کے جسم کے ساتھ جھول رہی تھی۔ وہ سب اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر ہائی وے پر فرار ہو چکے تھے اور درخت سے کچھ ہی فاصلے پر حد نظر تک لیٹی ہوئی پکی چمکیلی اور سیاہ ہائی وے سنسان پڑی تھی۔ درخت کے پرے کچھ ہی فاصلے پر وہ رہتا تھا۔ قزاقوں نے اس پر حملہ کیا تھا جس کا اس آدمی نے خاصا مقابلہ کیا تھا، بلکہ ایک کے منہ پر اس نے تھوک بھی دیا تھا۔ آخر کار جب وہ بے بس ہو گیا تو اس نے ہاتھ پیر ڈال دیے۔ جب قزاقوں نے اس کی تلاشی لی تو انہیں یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا کہ اس کے پاس ان کے مطلب کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جس قزاق کے منہ پر تھوکا گیا تھا وہ سب کا سردار تھا۔ سردار نے اس کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹا اور ایک قزاق سے کہا، حرامزادے کے پاس نکلا بھی کچھ نہیں، لٹکا دو کمبخت کو۔ پھر اس نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے بڑے آرام سے زمین پر کھڑے کھڑے بڑی آسانی کے ساتھ درخت کی ایک شاخ پر رسی پھندا دی اور پھر اس کی گردن کو رسی کے ایک سرے میں پھنسا کر دوسرے سرے کو کھینچ لیا اور درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ گھٹے ہوئے گلے کے ساتھ اس کی باہر نکلی ہوئی آنکھوں میں بصیرت کی جو آخری کرن باقی تھی، اس کے سہارے اس نے مرنے سے پہلے بہت کچھ دیکھ لیا۔ بس وہ پل، آخری کرن کے ڈوبنے سے پہلے کا لمحہ، اس پل جب وہ لچکتی ہوئی شاخ کی چرچراہٹ کو ٹوٹ جانے کی ایک ہلکی سی امید لیے اس پر آنکھیں ٹکائے تھا، اسے وہ دن یاد آیا جب وہ درخت ایک ننھا سا پودا تھا۔ اس پودے کی تازگی، اس کا بے زور سا خوبصورت اور معصوم وجود، وہ بھی ایک بھاری بھرکم اور لہیم شہیم سڑک کے کنارے۔ اس وقت اس پودے کی اونچائی مشکل سے اس کے گھٹنوں سے تھوڑا نیچے ہی رہی ہوگی۔ وہ ایک لمحہ اس پودے کے قریب ٹھہر گیا تھا اور پیار سے اس تر و تازہ ننھے سے خودرو پودے کو دیکھتا رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ یہ ننھا سا پودا ہائی وے کے اس قدر قریب اگا ہے کہ کسی بھی بھاری بھرکم ٹرک، لاری یا جیپ کے پہیے کی زد میں آ کر کچل سکتا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ ابھی تک یہ پودا کس طرح سڑک کے نیچے اتر جانے والے پہیوں کی زد سے بچا رہا۔ کسی چرند نے بھی اسے نہیں دیکھا اور تبھی اس نے سوچا تھا کہ اگر یہ پودا بچ جائے تو ہو سکتا ہے پروان چڑھ کر ایک گھنا درخت بن سکے۔ پھر اسے یہ بھی خیال آیا کہ ہائی وے کے دونوں کناروں پر دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا۔ تبھی اس نے کچھ پتھر اٹھا کر اس پودے کے چاروں طرف رکھ دیے تھے۔ ایک دن ان پتھروں کے گھیرے میں کھڑے پودے کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ پودے کی تازگی میں کمی آ گئی تھی۔ اسے خیال آیا پودے کو پانی کی ضرورت ہے۔
پھر ہر دوسرے تیسرے روز اس پودے کو پانی دینا اور اس کا خیال رکھنا اس آدمی کا معمول بن گیا۔ پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے وہ پودا بڑھتا گیا اس آدمی کی دلچسپیاں بھی بڑھتی گئیں۔ اس نے اپنی کمر سے بھی اونچے ہونے والے پودے کے چاروں طرف لکڑی کا ایک جنگلہ سا بنا کر لگا دیا تھا تاکہ جانور اس کی پتیاں نہ چبا سکیں۔ پودے کے چاروں طرف اس نے گڑھا کھود کر اچھی مٹی اور کھاد بھی ڈالی تھی۔ دھیرے دھیرے کچھ جانے اور کچھ انجانے میں وہ اس پودے کی خدمت کرتا رہا۔ پودا بڑھا، اس کا تنا موٹا ہوا، شاخیں پھیلیں، لیکن اس درخت کے پورے وجود میں ایک نمی اور لچکیلا پنسا قائم رہا۔ جس توانائی، مضبوطی، بلندی اور استقامت کی ایک ہرے بھرے درخت کو ضرورت ہوتی تھی وہ اس میں نہ آتی تھی۔ اس کے ذہن پر اندھیرا سا چھا رہا تھا، لیکن مرتے مرتے زندگی کے گزرے ہوئے مناظر بجلی کی سی سرعت کے ساتھ اس کے سامنے آ جا رہے تھے۔ اسے یاد آیا وہیں کہیں ایک اسکول کے ننھے منھے بچے پکنک پر آئے تھے، اور جب یکایک بارش آ گئی تھی اور اس ننھے سے درخت نے ان میں سے کچھ بچوں کو اپنے نیچے اپنی بساط بھر پناہ دی تھی تو اسے بڑا اچھا لگا تھا۔ آج ہائی وے کے کنارے کھڑے ہوئے اس درخت کی شاخ میں رسی سے بندھا وہ جھول رہا تھا، اور جسم کے بوجھ سے اس کی گردن کی ہڈی ریڑھ کی ہڈی سے ٹوٹ کر الگ ہونے جا رہی تھی۔ اس کی موت تیزی سے سرکتی ہوئی گلے کی شریانوں کے اندر سے گزرتی ہوئی اس کی آنکھوں کے حلقوں میں پہنچ کر انہیں ٹھیل رہی تھی۔ اس کی زبان دانتوں سے قطرے باہر آ گئی تھی۔ چہرہ پہلے نیلا اور پھر کالا ہو چلا تھا۔ جھولتی ہوئی شاخ اب لگ بھگ ساکت ہو چکی تھی۔ تبھی اس کی آنکھوں کی ڈوبتی ہوئی روشنی نے دیکھا اس تنہا درخت کے پاس، جسے سلسلے وار گھنے گھنے بھرے بھرے بدن والے بھاری بھرکم درخت اگتے چلے جا رہے ہیں۔ موٹی موٹی شاخوں والے سایہ دار درخت اتنے اونچے کہ ان کی شاخوں پر زمین پر کھڑے کھڑے رسی کا پھندا ڈالنا اتنا آسان نہ تھا۔ اپنی اس خام خیالی اور فریب نظر پر وہ مسکرا دیا۔ اس کی یہ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر جم گئی اور وہ مر گیا۔ اسی عرصے میں اس کے کانوں نے ایک آواز سنی جو ہائی وے کی دوسری سمت سے آ رہی تھی۔ دور، بہت دور، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپ رہی تھی۔ یہ آوازیں جانے والے گھوڑوں کی نہیں بلکہ آنے والے گھوڑوں کی تھیں۔ اس کے ذہن کی آنکھوں نے دیکھا اس کے تلووں کے نیچے زمین پر درخت سے تھوڑا ہٹ کر ایک پودا اور اگ رہا تھا۔ تبھی اس کے دماغ نے کسی انجانی اور انسنی زبان میں کچھ بڑبڑانا شروع کیا۔ شاید وہ کہہ رہا تھا، ہائی وے یا تو اور لمبی ہو جا تاکہ جو تجھ پر سے آ رہے ہیں انہیں یہاں آنے تک پہنچنے میں دیر لگے، یا اس پودے کو اتنا بڑا کر دے کہ ان کے آنے تک یہ اس قدر بلند ہو جائے کہ وہ اتنی آسانی سے اس کی شاخ میں رسی کا پھندا نہ ڈال سکے۔ لیکن نہ تو ہائی وے لمبی ہوئی، نہ دور سے آنے والی ٹاپوں کی آوازیں ہی ٹھہری، اور نہ پودا ہی ایک دم سے بڑا ہوا۔ ہاں، رسی کے پھندے میں لٹکے ہوئے اس مردہ آدمی کا دماغ بھی اب مر چکا تھا۔